السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ورتل القرآن ترتیلا یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا موضوع قرآن کریم کی فضیلت و عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کیا ارشاد فرماتی ہیں، اور قرآن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، اور ہمارے نزدیک قرآن کی اہمیت کیا ہونی چاہیے، اسی موضوع پر آج میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں بے شمار فضائل و برکات اترتی ہیں۔ اس ماہ مبارک کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کو رمضان شریف میں نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن میں ایک خاص نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان شریف میں ایمان والے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور تراویح کی نماز میں قرآن کریم کا ختم شریف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم فیضان قرآن و عظمت قرآن کے موضوع پر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عامل قرآن بنائیں اور فیضان قرآن سے مالا مال فرمائیں، آمین ثم آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں 7ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن کریم فرقان حمید کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن شریف اترا۔ اور سورہ مزمل کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق فرماتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو، یعنی لہجے کے ساتھ ٹہر ٹہر کر رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو۔
اور 11ویں پاری کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11واں پارہ 11واں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے، یعنی رب کے طرف سے نصیحت آئی، دلوں کی صحت اور ہدایت۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہو کر یا ایھا الناس کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری طرف میری کتاب نازل ہوئی۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ بخاری و مشکات شریف کے حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انسان کو بہتر انسان کہا ہے اور بہترین انسانوں میں سے کہا ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ بخاری، ترمذی شریف اور مشکات شریف کے حدیث میں آپ کے سامنے دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا عالم معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن معزز فرشتے جو بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن کا عالم ہوگا، عالم سے مراد کیا کہ قرآن کے ہر بات پر عمل کرنے والا ہو اور قرآن کا علم رکھنے والا ہو، قرآن کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی بتائی ہوئی باتوں کو عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تیسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ترمذی اور مشکات شریف کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر، قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ دیکھیں کہ غور کریں کہ الف لام میم پڑھنے ہمیں کتنی دیر لگتی ہے، کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ الف لام میم اس طرح ادا کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ تو گویا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ دیکھیں کہ پڑھنے میں کتنی دیر لگ رہی ہے لیکن نیکیاں کتنی ملتی ہے، کہ الف ایک حرف 10 نیکیاں ملی، لام دوسرا حرف 20 نیکیاں ملی، میم تیسرا حرف اور 30 نیکیاں ملی۔ تو پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام اور نیکیاں کتنی ملتی ہے، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد اور حاکم کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جو قرآن کو حفظ کرتا ہے اور قرآن کا حافظ با عمل ہو، یعنی اس پر عمل کرے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو بروز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں کہ حافظ قرآن کے والدین کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رکھا ہے کہ جو کوئی قرآن کو حفظ کرتا ہے اور قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کے والدین کو مطلب ایسا اعزاز و انعام بخشا جائے گا کہ ان کو تاج ایسا پہنایا جائے گا جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی مان پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں کہ آج سورج کی روشنی دنیا والے لیتے ہیں، چاند کی روشنی بھی دنیا والے لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ کیسا تاج ہوگا
کہ جس تاج کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ تو یہ تو ہوا حافظ قرآن کے والدین کا مقام و مرتبہ، ماں باپ کا مقام و مرتبہ، اور حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ تاج پہنایا جائے گا اور ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جس کے مقابلے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ یہ ہمیں کس وجہ سے پہنایا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہارے بچے کی وجہ سے، یعنی تمہارے بچے نے، تمہاری اولاد نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا، اس وجہ سے تمہیں یہ اعزاز و انعام دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ایک حافظ قرآن کا اور حافظ قرآن کے ماں باپ کا، حافظ قرآن کے ماں باپ کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تعلیم دیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، مفتی بنائیں۔ یہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے اندر آج جہالت دیکھی جاتی ہے، گھروں کے اندر جہالت دیکھی جاتی ہے، خاص کر عورتوں کے اندر جہالت دیکھی جاتی ہے۔ اگر ان جہالت کو دور کرنا ہے تو ہمارے آنے والی نسلوں کو عالم دین بنانا ہوگا، حافظ قرآن بنانا ہوگا، قرآن کی تعلیم ان بچوں کو دینا ہوگا، تبھی یہ جہالت دور ہو سکتی ہے، ورنہ ہم اسی جہالت کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ حافظ قرآن کا عظمت و مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے تو عالم دین کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ عالم دین تو چھوڑیں کہ مفتی جو بنتا ہے انسان تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے مفتی کا مقام و مرتبہ، عالم دین کا مقام و مرتبہ نہیں بیان کروں گا، بلکہ ایک حافظ کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جب حافظ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے تو عالم دین کا کتنا ہوگا، اور اس سے آگے مفتی کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ چلیے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جس قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، حافظ قرآن نے قرآن کے بتائے ہوئے حلال کو حلال جانا، قرآن نے بتائے ہوئے حرام کو حرام جانا، تو ایسے حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حافظ قرآن اپنے گھر والوں کو ایسے 10 گھر والوں کو 10 لوگوں کو ایسے لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو سوچیں کہ جب ایک حافظ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے تو ایک عالم دین اور مفتی کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آشنا ضرور کرنا چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کنز العمال کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی سے پڑھا، یعنی اچھے طریقے سے پڑھا، اچھے لہجے میں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی سے پڑھا، ادب کے ساتھ پڑھا، تو اس شخص کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، قرآن کو یاد کر لیتا ہے، قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھتے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں 19 حرف ہیں۔ کتنے؟ 19 حرف۔ 19 حرفوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو ایک حرف کی نیکی 10 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں تو انسان کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے، تو ہمیں اس کی نوازشوں پر نظر رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے،
اللہ اکبر کبیرہ، اس سے مراد کیا ہے کہ جو قرآن کو حفظ نہیں کرتا، قرآن کو پورا کے پورا حفظ کرنا کوئی واجب نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کی کچھ آیتوں کو کچھ صورتوں کو اگر انسان یاد نہیں کرتا اور قرآن کی کچھ بھی آیتوں کو یاد نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں، یعنی کچھ قرآن کی آیتیں یاد نہیں، صورتیں یاد نہیں، تو اس کا سینہ، اس کا دل ایسے ہے جیسے ویران گھر کی طرح۔ دوستوں اور بزرگوں، تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے سینوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم قرآن کو پورا تو یاد نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کچھ آیتیں، کچھ صورتوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے جو ہم نماز میں پڑھ سکیں اور اس کی ہمیشہ ہم تلاوت کرتے رہیں۔ تو آج سے ہم عزم کریں کہ قرآن کی کچھ نہ کچھ آیتوں کو، کچھ نہ کچھ صورتوں کو آج ہم یاد کریں گے اور ان کو نمازوں میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتوں کو، صورتوں کو یاد کرنے کی اور اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو بزرگوں، قرآن ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا وہ رہتی قیامت تک ایک قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس کی وضاحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر تھے، یعنی ان کا دور جادوگروں کا دور تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کے سامنے اپنا عصا پھینکا اور وہ عصا اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، اور تمام کے تمام جادوگروں نے ایمان لے کر آیا۔ تو ہر نبی، ہر رسول اپنے دور میں کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ لے کر آئے عصا کے طور پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو طبیبوں اور حکیموں کا دور تھا، یعنی مرتے ہوئے انسانوں کو زندہ کیا جاتا تھا، لا علاج بیماریوں سے انسانوں کو بچایا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ اپنا دست اقدس کسی کے آنکھوں پر پھیرتے، اگر وہ مادرزاد یعنی پیدائش اندھا ہے تو اس کو آنکھیں آ جاتی، برز کی بیماری ہے تو اس کو ٹھیک ہو جاتی، کوڑی کی بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں مطلب ایسی شفا رکھی تھی اور ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس دور کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ عرب کے لوگ اپنی زبانوں پر فخر کرتے تھے، عرب کے لوگ، اور عجمی لوگوں کو، عربی لوگ عجمی لوگوں کو گونگا کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کریم فرقان حمید اتار کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، تم اپنی زبانوں پر ناز کرتے ہو، تو میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا ہے اس قرآن کی جیسی ایک آیت لا کر بتاؤ، ایک آیت لا کر بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کا معجزہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک کا معجزہ ہے۔ کوئی بھی انسان قرآن کے جیسی ایک آیت بھی لا کر پیش نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے بھرپور کوشش کی کہ قرآن کریم فرقان حمید کی طرح آیتیں بنا کر لائیں، لیکن وہ اس میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ جو بنا کر لاتے تھے وہ انسان کا کلام تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو آیتیں اترتی تھی وہ کلام انسان نہیں بلکہ کلام خدا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سامنے کس کا مقابلہ، کون انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو بے شک قرآن کریم فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ہمارا اس پر پورا کے پورا ایمان ہے کہ یہ پوری کی پوری جتنی بھی آیتیں اتری ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان لایا میں اللہ پر،
اور اس کی کتابوں پر، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، تو ہم کتابوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان لاتے ہیں۔ اور ہمارا قرآن کریم فرقان حمید پر ایمان یہ ہے کہ جتنی بھی قرآن کریم فرقان حمید کی آیتیں ہیں، 30 پارے ہیں، وہ پورا کے پورا قرآن اسی طرح کا ہے جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اترا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج کے لوگ قرآن کریم فرقان حمید پر انگلیاں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ یہ کلام ربانی نہیں ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، لیکن اس دور کے لوگوں کا جو اپنی زبانوں پر ناز کرتے تھے، اپنی فصاحت پر اور بلاغت پر جو لوگ ناز کرتے تھے، ان کا عالم کیا تھا، وہ کس طرح قرآن کریم فرقان حمید کی آیتوں کو سن کر کام جاتے تھے۔ میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنا چاہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت و فصاحت عرب کے لوگوں پر کیا تھی۔ فصاح عرب نے جب کلام ربانی کو سنا تو اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے ان کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں خاموش ہو گئیں۔ قرآن مجید کی عظمت فصاحت و بلاغت کے سامنے لرزہ برآمدام ہو کر یا تو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اقرار کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے، یا قرآن کریم کی شان فصاحت و بلاغت کا اعتراف کر کے اپنی عاجزی کا اعلان کر دیتے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جو فصاحۂ عرب میں سے شمار کیے جاتے ہیں، ایک دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر بن مطعم کلام ربانی کو بغیر سنتے رہے۔ جب ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، ترجمہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو جب یہ آیت سنی تو آپ کا بیان ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب میرے طرف آ رہا ہے۔ خوف سے جسم کا بال لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ قرآن کریم کی عظمت کا دل سے معترف ہو کر کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ یہ حضرت جبیر بن مطعم جو فصاحۂ عرب میں سے جو زبانوں پر ناز کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیتوں کو سن کر وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیتیں نہیں ہیں، قرآن کو بدل دیا گیا ہے، ان کو قرآن صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سخت گرفت فرمائے اور ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے اور آخرت میں بھی رسوا کرے۔ یہی ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بد دعا کرنا چاہیں گے۔ تو یہ تو تھا فصاحۂ عرب کا عالم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے اسلام کے دشمن تھے اور اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، اور قتل کے ارادے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو انہوں نے کسی نے کہا کہ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہن کی خبر لو۔ جب بہن کے پاس پہنچے تو یہ میں پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں جو مدعا ہے اس پر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے بہن سے تم کیا پڑھ رہی تھی وہ بھی پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی تلاوت جب کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ طٰہٰ کی آیت سنی، کفر کا اندھیرا جاتا رہا اور دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اسلام لے کر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ یہ قرآن تو ایسا ہے کہ یہ دل کی دنیا بدلنے والا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ خطیب قریش اور عظیم ساحران البیان و فصیح اللسان شخص تھا، جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان نبوت سے سورہ حامیم کی ابتدائی کی آیتیں اس نے سنی تو خوف و دہشت سے اچھل پڑا، گھبراہٹ کے عالم میں قریش کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، ان کے لفظ میں ایسی پر تاثیر لذت اور دل کو
ہلا دینے والی، یہ ہیبت کر دینے والی، دلوں کو مول لینے والی ایسی آیتیں ہیں جو قلوب میں خوف خدا کا سیلاب لاتی ہیں، اور خدا کی قسم ان کے کسی لفظ کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بڑے سے بڑے فصحائے عرب جو اپنی زبانوں پر ناز کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیتوں کو جب سنتے تو ان کی دل کی دنیا بدل جاتی۔ مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 کی میں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ حدیث نہیں، واقعہ ہے کہ حدیث کے طور پر یہ واقعہ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حکیم تھے اور انہیں پتہ چلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا ہے، اور لوگ ان کو مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ اور جب حضرت زماد رضی اللہ عنہ ابھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور انہوں نے بھی یہی خیال کیا تھا کہ غالباً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو پاگل جو لوگ کر رہے ہیں، چلو ان سے بات کر کے میں کچھ ان سے علاج کے بارے میں میں ان سے بات کروں گا، تو حضرت زماد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پاگل پن کا، جنون کا علاج جانتا ہوں اور اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہوں۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور قرآن کی چند آیتوں کو تلاوت فرمایا۔ زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا دل کانپ اٹھا، اور اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سنیں، جو لوگ علاج کرنے کے لیے آتے تھے وہ خود بیمار یعنی خود مریض ہو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ جو لوگ قتل کے ارادے سے آتے تھے، گردن اڑانے کے ارادے سے آتے تھے، وہ لوگ خود اپنے گردنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نچھاور کر دیتے تھے۔ تو یہ معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا معجزہ ہے، یہ کلام ربانی ہے، جو اس کو سنتا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں کو جو کچھ بھی انسان جو کچھ بھی سنتا تو وہ اس کا دل تڑپ جاتا اور اس کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ۔ اور حافظ قرآن اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن اکرمہم فقد اکرمنی، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفاظ قرآن کی عزت کرو، یعنی حافظ قرآن کی عزت کرو، اور جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ تو دیکھیں کہ جب ہم کسی حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں تو گویا ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم فرقان حمید کے متعلق فرمایا کہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115، مشکات شریف صفحہ نمبر 184 کے میں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج ہم نے قرآن کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے؟ دیکھیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ہم خوب قرآن پڑھیں گے، 1 قرآن پڑھیں گے، 2 قرآن پڑھیں گے، یہاں تک 10 قرآن پڑھنے والی بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے 10 قرآن رمضان کے مہینے میں قرآن ختم کیے ہیں۔ لیکن رمضان کو اگر چھوڑتے ہیں تو باقی 11 مہینوں میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ آج قرآن کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو محرابوں میں رکھ دیا، اوپر اونچی جگہ رکھ دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا فرض ادا کر دیا۔ آج قرآن تب نیچے اترتا ہے جب ہمارے گھر سے کوئی اوپر چلا جاتا ہے۔ مراد کیا اس سے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تب ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنا یاد آتا ہے۔ کیا قرآن اس وجہ سے اترا ہے، ایصال ثواب کے لیے اترا ہے، مردوں کے لیے اترا ہے؟ نہیں، بلکہ ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے، خاص مردوں کے واسطے بھی، لیکن یہ خاص کر قرآن مجید فرقان
فرقان حمید زندوں کے لیے اترا ہے۔ یا ایھا الناس یعنی انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے۔ تو آج ہم مردوں کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کریں، مردوں کو ایصال ثواب کریں، قرآن کو پڑھیں۔ رمضان کے مہینے میں جس ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کو رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں، دیگر مہینوں میں بھی قرآن کو پڑھنے کی پوری کوشش کریں، اور صرف قرآن کو عربی عبارت کے ساتھ نہ پڑھیں، صرف قرآن کی تلاوت نہ کریں، بلکہ قرآن کو عربی عبارت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کو پڑھنے کے ساتھ قرآن کو تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں، تب ہم قرآن کا اصل پیغام سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے 1 قرآن ختم کیا، 2 قرآن ختم کیا، یا پھر رمضان کے مہینے میں 10 قرآن ختم کیا تو میرا حق ادا ہو گیا، میں نے قرآن کا حق ادا کیا۔ نہیں، یاد رکھیں کہ قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا حق تب ادا ہوگا جب قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کریں، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، اس کے مطلب و معنی کو سمجھیں، تفسیر پڑھیں، اس پر عمل کریں، تب ہم قرآن کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آج ہمارا گھر کا بچہ قرآن مکمل کرتا ہے تو ہم خوشی ہدیہ کرتے ہیں، اور ہدیہ ہونے کے بعد بچہ قرآن کو کھول کر دیکھتا بھی نہیں۔ یہ بڑوں کے ساتھ بچوں کا بھی معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ بڑے تو قرآن پڑھتے نہیں، بچوں کے ساتھ بھی ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ بچہ تو نے قرآن ختم کیا، تیرا ہم نے ہدیہ کر دیا، اب تجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم بتا رہے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا مثال کے طور پر، کہ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ نے کسی فلاں سپاہی کو ایک خط بھیجا۔ خط بھیجنے کے ساتھ ایک سپاہی کو بھیجا، جب سپاہی کے ساتھ وہ خط پہنچا، جس سپاہی کے پاس وہ خط جانے والا تھا، جب وہ سپاہی نے وہ خط لے لیا تو وہ بڑا خوش ہوا، اور یہ وہ سوچنے لگا کہ بادشاہ نے مجھے خط بھیجا ہے، بادشاہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے۔ تو اس نے خط کی بہت عزت کی، تعظیم کی، اس کو خوشبو لگائی اور اس کو اونچے مقام پر رکھا، اور روزانہ اس خط کو لیتا اور چومتا اور اوپر رکھتا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے جس کو خط دیا تھا اس کو اپنے بارگاہ میں بلایا اور پوچھا، کیا تو نے خط کو پڑھا؟ خط میں جو پیغام لکھے تھے اس کو پڑھا؟ تو وہ سپاہی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے خط کی میں نے بھرپور تعظیم کی، اس کو خوشبو لگائی، اس کو چوما، اس کو روزانہ دیکھتا رہا، لیکن آپ نے اس خط میں کیا لکھا تھا، کیا میسیج ڈالا تھا، کیا پیغام دیا تھا، میں اس کو نہیں پڑھ پایا، میں نے اس کو نہیں پڑھا۔ تو بادشاہ نے اس سپاہی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہاں پر یہ ہے، اس واقعے سے یہ پیغام ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا پیغام ہمارے لیے اترا ہے۔ اللہ نے یہ پیغام ہم انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اور ہم آج انسان کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو چومتے ہیں، جزدان میں لپیٹتے ہیں، اونچے مقام پر محراب میں رکھتے ہیں، اور قرآن کے اصل پیغام کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے قرآن کریم فرقان حمید کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کیا؟ قرآن کے بتائے ہوئے باتوں پر چلے؟ قرآن نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے رکے رہے یا نہیں؟ تو یہ تمام چیزیں، تمام سوالات قیامت کے دن ہم سے پوچھے جائیں گے۔ سپاہی نے جس طرح سوال کا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت ہے، میں آپ کے خط کو چومتا رہا، دیکھتا رہا، اس کو سینے سے لگاتا رہا، اس کو خوشبو لگاتا رہا، لیکن اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا، تو قیامت کے دن ہمارا معاملہ بھی یہی ہوگا۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس کو خوشبو لگاتے ہیں، جزدان میں لپیٹتے ہیں، اونچے مقام پر رکھتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کے لیے پڑھتے ہیں، خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں کو ہم سمجھتے نہیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم بھلے ہی ہزار لاکھوں قرآن پڑھ لیں، لیکن آج ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سے اس طرح فائدہ حاصل نہیں ہوگا جس طرح ہم روزانہ ڈیلی قرآن جو پڑھتے ہیں اور صرف عربی عبارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس طرح فائدہ نہیں ہوگا۔ ثواب تو ضرور ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب ضرور رکھا ہے،
ہے، لیکن قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اترا ہے، انسان کے دلوں کو بدلنے کے لیے جو اترا ہے، انسان کی زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے جو اترا ہے، وہ ہمارے اندر وہ انقلاب رونما نہیں ہوگا، پیدا نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ انقلاب پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں کہ آپ ایک پارہ پڑھ لیں عربی عبارت کے ساتھ اور ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا، یہ آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا پیغام جو لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ لوگ غور کریں، خوض کریں اور اپنے آپ پر نظر ڈالیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ آج کیا معاملہ کیا ہے۔ کیا ہم نے زندگی میں کبھی، پوری زندگی میں ایک مرتبہ کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، ہم نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا۔ تو وہ جس طرح بادشاہ کے سامنے اس سپاہی کا معاملہ ہوا، قیامت کے دن ہمارا بھی معاملہ یہی ہوگا۔ تو ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن کو سمجھے۔ الحمدللہ رب العالمین اس کا معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم اس کا معنی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اس کے معنی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اس کے معنی کیا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس طرح ہمارے سامنے پورا قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا پیغام ہمیں سمجھنا نہایت اور بے حد سخت ضرورت ہے، اس کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں۔ تو ہمارے اندر جو گمراہیاں ہیں اور جو ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، علم کی کمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے اس علم کو پورا فرمائے گا، اور جو ہم گمراہی کے راستے پر بھٹکے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے گا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو ہمیشہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، عربی عبارت کے ساتھ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی جاری و ساری رکھیں، لیکن کم سے کم دن میں ایک مرتبہ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک رکوع یا پھر 2 رکوع قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ آپ دکانوں میں ہیں، مکانوں میں ہیں یا پھر گھر میں ہیں تو ترجمے والا یا پھر تفسیر والا قرآن رکھیں اور قرآن کو عربی عبارت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور قرآن کریم فرقان حمید ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، کن چیزوں سے روکتا ہے، کن چیزوں کا کرنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ تمام چیزیں قرآن کریم فرقان حمید کے حکم سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو قرآن کا ادب بھی ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دلیل العارفین صفحہ نمبر 21 کہ میں حدیث واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کا جب ہم ادب کرتے ہیں تو ہمیں کیا مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر ایک روز آرام کر رہے تھے۔ آرام کرنے کے لیے جب وہ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے تو دیکھتے ہیں کہ جس طرف ان کے پیر ہوتے ہیں اسی وہاں پر طاق میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بادشاہ نے دل میں یہ سوچا کہ قرآن مجید، قرآن فرقان حمید جہاں رکھا ہوا ہے وہاں میں کس طرح سو سکتا ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ قرآن شریف کو طاق سے لیا اور دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے قرآن مجید کو اپنے آرام کرنے کے لیے دوسری جگہ رکھ دیا، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ پھر اٹھے اور قرآن شریف کو اسی جگہ رکھ دیا جہاں پہلے رکھا ہوا تھا، اور خود بادشاہ دوسرے مکان میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے
ملا؟ تو جواب دیا کہ قرآن کریم کے ادب و احترام کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں یہ مقام عطا فرمایا۔ تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دیکھیں کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن کا ادب ہم نہیں جانتے اور نہ کرتے ہیں، جیسے ویسے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، نہ چھونے کا ادب معلوم ہے اور نہ پڑھنے کا ادب ہم کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھا ہے، گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، دھول جمی ہوئی ہے، ٹی وی کا کور تو ہم روزانہ صاف کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا مقدس قرآن کریم فرقان حمید ہمیں ہاتھ میں لینا میسر نہیں، تو پھر ہمارے گھروں میں برکت کیسے نازل ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید کا ادب کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ اور میں اپنی گفتگو ختم کرنے پر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کا مقام و مرتبہ اور قرآن کی آیتوں کی فضیلت سمجھنے سے پہلے ایک اور مرتبہ درود شریف پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ تفسیر نعیمی کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر قبر تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ قبر میں ایک انسان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ چند قدم آگے چلے اور ضروریات سے فارغ ہو کر، رفع حاجات سے فارغ ہو کر جب واپس اپنے مقام پر تشریف لے جانے لگے تو اسی قبر میں دیکھتے ہیں کہ وہ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، آپ حیران ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی عذاب نازل ہو رہا تھا اور اب اس قبر میں نور ہی نور ہے اور رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اے روح اللہ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ شخص بڑا گنہگار و بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، یعنی جب اس دنیا سے جب یہ گیا اس کی بیوی پیٹ سے تھی، اور جب اس کی بیوی نے لڑکا پیدا ہوا، جب اس کی بیوی کو لڑکا پیدا ہوا اور وہ لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا، اور اس کی ماں نے اس کو مدرسے بھیجا، استاد کے پاس بھیجا، تو استاد نے اس بچے سے کہا کہ بچے پڑھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، ہمیں حیا آئی کہ زمین کے اوپر اس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی میرا نام لے رہا ہے، اور زمین کے اندر اس کے باپ کو میں عذاب دوں، تو اس کے بچے نے جو نام لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو اس کے بچے کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیں، غور کریں اور سوچیں کہ جب ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرتا ہے، تو اس کے باپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار بدکار شخص کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو جب بچہ پورا کے پورا قرآن حفظ کر لے، پورا کے پورا قرآن یاد کر کے اس پر عمل کرے، تو اس کا مقام و مرتبہ، اس کے والدین کے مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور اس بچے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آج ہم بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم سے ہم نے بچوں کو دور کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم بچوں کو دنیا کی تعلیم جب دیتے ہیں تو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں بچے کو دین کی بھی تعلیم دینا چاہیے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو بچہ ہمارے لیے ایصال ثواب کر سکے، ہمارے لیے دعائے خیر کر سکے، اور ہم نے اس کو جو اچھی تعلیم جو دی ہے، اسی اچھی تعلیم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ آج حال یہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے اور بیوی مر جاتی ہے، تو شوہر اپنی بیوی کا جنازہ نماز نہیں پڑھا سکتا، باپ اپنے بیٹے کا جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا، بیٹا اپنی ماں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو آج ہم نے اپنے بچوں کو کیا علم دیا ہے؟
کیا مطلب ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہے کہ بچے کو ایصال ثواب بھی کرنا نہیں آتا، دعائے خیر دعائے مغفرت بھی اپنے مرحومین کے لیے مانگنا نہیں آتا۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو دی، لیکن ہم نے دین کے تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ آج کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں جانتے، اپنے مرے ہوئے گھر والوں کو غسل بھی دینا نہیں جانتے۔ تو آج یہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، بخشے جائیں گے، کہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے، کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو کس راہ پر لے کر جا رہے ہیں۔ بے شک آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں اور انجینئر بنائیں، تمام چیزیں دنیا کی جو بھی تعلیم ہے بچوں کو دیں، لیکن دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دیں کہ جب ہم مر جائیں تو کم سے کم بچے ہماری بخشش و مغفرت کے لیے دعا کر سکیں، جب ہم مر جائیں تو کم سے کم بچے ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکیں۔ کہ آج ایسے کتنے لوگ ہیں جو قبر میں ترستے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں، لیکن جو زندہ لوگ ہیں، جو ان کے گھر والے مر چکے ہیں، ان کی قبروں تک جانا انہیں مطلب وہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ایسے مرحومین بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں، لیکن ایسے بد نصیب مرحومین بھی ہیں جن کے گھر والے ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، دعائے مغفرت نہیں کرتے۔ تو آج یہ لمحہ، یہ وقت یہ ہمارے اوپر نہ آ جائے، یا ایسا وقت ہمارے لیے نہ آ جائے، تو ہمیں اس کی تیاری ابھی سے رکھنا چاہیے، اور بچوں کو صحیح تعلیم دینے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دین اسلام کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اور دین کی تعلیم ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ ہمیں بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کی تعلیم ضرور دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی باپ کی مغفرت فرما دی۔ تو جب بچہ حافظ بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، یا پھر حافظ نہیں بنتا، چلیے آپ ایک بات سمجھ کر یا پھر پکڑ کر چلیے کہ حافظ نہیں بنتا، عالم نہیں بنتا، مفتی نہیں بنتا، لیکن قرآن کو پڑھ رہا ہے، قرآن کی باتوں کو سمجھ رہا ہے، اور قرآن پر عمل کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور ان ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، اس وجہ سے تعلیم سے دور ہیں، تو قرآن کا فیضان ہم پر نہیں ہے، تو اس وجہ سے آج ہم جہالت کے دور میں جی رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا پیغام عام کرے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، یہی ہماری تمنا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرنا چاہوں گا، اور ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ قرآن کو صرف عربی عبارت کے ساتھ نہ پڑھیں، قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں اترا، قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں اترا، قرآن صرف قرآن خوانی کرنے کے لیے، خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں اترا، بلکہ قرآن ایصال ثواب کے لیے بھی اترا ہے، خیر و برکت کے لیے بھی اترا ہے، مردوں کے لیے بھی اترا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی اترا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اترا ہے، نیکیوں کا حکم دینے کے لیے بھی اترا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں رکھی ہیں، تو ہم کچھ چیزوں کو لیں گے اور کچھ چیزوں کو چھوڑیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سراسر غلط ہے کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے پورے احکامات پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے ان چیزوں کو حلال سمجھنے کی، قرآن نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان چیزوں کو حرام سمجھنے کی، اور قرآن نے جس راستے کو صحیح راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلنے کی، اور قرآن نے جس راستے کو غلط راستہ بتایا ہے اس راستے سے بچنے کی، اور شیطان دشمن ہے انسان کا، اس کو شیطان کو دشمن سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے محفل میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، لغزش ہوئی ہو، گستاخی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ ہم اس قابل نہیں کہ ہم بول سکیں، کچھ سن سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے کروڑوں احسانات ہیں کہ آج ہم بول رہے
رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی جیسی بڑی کتاب آج ہمارے پاس ہے، لیکن ہم آج اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے دور ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھرپور کثرت تلاوت قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔